وحمد الشاكرين. وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غوث أعظم بمني بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماں گدائیں تو سلطان تو عالم ہستی از تو داریں تمایا شہ جیلا مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جوڑو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز و مکرم سامعین محترم، قبل اس کے کہ قرآن کریم کی متذکرہ سورہ مقدسہ کے ضمن میں کچھ گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں کچھ سنتے ہیں، دوپہر میں کوئی نئی بات آ جاتی ہے،
شام تک پھر کوئی نیا سلسلہ، اور رات سوتے سوتے بھی کچھ نہ کچھ کسک دل میں لے کر ہی سوتے ہیں۔ یعنی دور یہ ہے کہ ہر لمحے کوئی نئی خبر سننے کے لیے اب ذہن و دماغ، دل سب توقع میں رہتے ہیں کہ ابھی کوئی خبر آئے گی، ابھی کوئی بات آئے گی، ابھی کوئی مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں جب اس طرح سے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہوں، یقیناً ایمان، عمل صالح، نیکی، سچائی، سبیل الی اللہ، صراط مستقیم، ان سب کو تھامنا، ان پر چلنا، ان پر عمل کرنا بہت ہی دشوار، بہت ہی مشکل، اور بہت ہی یوں کہیے کہ تلاش کے بعد سچ کا پتہ چلتا ہے۔ اور اگر اس پر عمل کر بھی لیں تو اکثر تو ساری زندگی نیکی میں گزارنے کے بعد، جس کو نیکی سمجھتے رہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سب جو ہے کمائی ہماری لٹ گئی۔ ہم جسے نیکی سمجھ رہے تھے، ہم جسے اللہ اللہ سمجھ رہے تھے، ہم جسے دین سمجھ رہے تھے، وہ تو دکھاوا نکلا، دھوکہ نکلا۔ اس کے پردے میں کیا کیا لوگوں کے عزائم چھپے تھے، انہوں نے کس طرح سے ہمارے دین کو لوٹا، ہمارے ایمان پر ضرب لگائی۔ اب اگر آج کے حالات سے کوئی ہم آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہیں، بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی باتیں کہ کس طرح سے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں کبھی کبھی ایسے امور کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ آج کل نوجوانوں میں بالخصوص، چونکہ اب نئی چیزیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، فتنے بھی نئے انداز کے ہیں، ان کی جہتیں بھی تبدیل ہو گئی ہیں۔ آج کل کا جو فتنوں کا جدید انداز ہے اور آسان ترین اور یوں کہیے مہلک ترین، وہ ہے انٹرنیٹ۔ یہ ذریعہ اس ذرائع پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سستے سے سستا ہوتا جا رہا ہے، آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیٹرول پر ٹیکس ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، جس سے پوری اکنامی جو ہے وہ وابستہ ہوتی ہے۔ ایل پی جی ہفتے میں کتنی دفعہ بڑھتی ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ پہلے بجٹ ایک سال میں آتا تھا، اب ہر ہفتے بجٹ ہوتا ہے، ہر ہفتے قیمتیں ریوائز ہوتی ہیں۔ شاید اس کا تعلق بھی روپے کی قیمت سے ہو گیا ہے اور سونے کی قیمت سے ہو گیا ہے۔ ایک دن میں یوں جاتی ہے، دوسرے دن میں یوں آتی ہے، ادھر تو پھر بھی یوں آتی ہے، ادھر یوں نہیں آتی ہے، ادھر یوں ہی جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے شعور میں جو پیٹرول ڈلوایا موٹر سائیکل کے اندر، 6 روپے لیٹر ڈلوایا، اپنے شعور میں۔ کم سن تھا لیکن پیٹرول ڈلوایا گیا تو مجھے یاد ہے کہ 6 روپے، اور پھر اس میں جب اضافہ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ 90s میں نواز شریف کے دور میں 9 روپے تک پہنچ گئی تھی اس کی قیمت۔ 91 92 اس دور کی بات ہے کہ اس وقت وہ
9 روپے قیمت پہنچی تھی، پھر اس سے وہ 11 روپے پہنچی. قیمت بڑھنے کا جو عنصر تھا وہ مجھے شعور میں یاد ہے کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جو ہے پہلی گورنمنٹ بڑھنے کا شعور ہوا. 90s میں پہلی گورنمنٹ آئی تھی ان کی. تو اب وہ 9 روپے سے بڑھ کر اس وقت وہ 109 روپے پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. بہرحال ویلیو ڈیویلیو ہوتی رہی ہے، پیسے کی ڈیویلیویشن ہوتی رہی ہے، لیکن جو بڑھوتی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے. یہ ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کی کہ جو ضروریات زندگی کی چیز ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. مگر انٹرنیٹ ٹیکس لگے گا تو گیس پر لگے گا، پیٹرول پر لگے گا، ضرورت کی چیز پر لگے گا. مگر ٹیکس لگانے میں ہچکچاہٹ اگر ہوگی تو انٹرنیٹ پر ٹیکس لگانے میں ہچکچاہٹ ہوگی، موبائل پر ٹیکس لگانے میں ہچکچاہٹ ہوگی، لمبی لمبی کالز کے اوپر ٹیکس لگانے میں ہچکچاہٹ ہوگی. تجویز پیش کی جائے گی ڈرتے ڈرتے اور بعد میں ذرا سا شور اٹھے گا تو واپس لے لی جائے گی. 600 ارب اس سال انہیں پیٹرول پر ٹیکس بڑھا کر لینے ہیں. یہ ان کا ارادہ ہے جو یہ اپنا ظاہر کر چکے. 600 ارب جو ان کے انداز کمائی اور آمدنی اور اخراجات کے درمیان کا بیلنس قرض لینے کے باوجود جو شارٹ فال ہے وہ 600 ارب ہے. میں اکنامکس کا طالب علم تھوڑا عرصہ رہا ہوں، بہت زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن جتنا میں سمجھا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے یقیناً. لیکن میں نے جو تجزیے اب تک کیے ہیں، دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، 600 ارب وہ شارٹ فال ہے جس پر سارے اکنامک مینیجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کمائے گی گورنمنٹ، یہ کہاں سے لے کر آئے گی اپنے میزان کو پورا کرنے کے لیے. اور اس کا صرف اور صرف انہوں نے جو ایک صورت بتائی ہے وہ یہ کہ آپ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز پیٹرول ہے، آسان ترین چیز ہے، اس کے اوپر آپ لیوی کی جو ویلیو ہے وہ بڑھا دیں اور وہ بڑھتے بڑھتے ایسی ہوگی کہ اس سے کلیکشن جو ہوگی سال کے آخر میں وہ تقریباً 600 ارب کے قریب پہنچ جائے گی. اب دیکھیے یہ میں سوچ بتا رہا ہوں کہ ایک پیٹرول پر قیمت بڑھانے سے پورے پاکستان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ہر چیز پر اس کا اثر. جو چیز بھی اس سے وابستہ ہے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. ایون بجلی، کیونکہ بجلی کا بہت بڑا حصہ تھرمل پاور سے جنریٹ ہو رہا ہے. ہائیڈرو پاور، تھرمل پاور، سولر پاور، ونڈز، اور یہ سب ملا کر جو ہے پاکستان کی بجلی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس میں بہت بڑا ایک جو شعبہ ہے وہ تھرمل پاور کا ہے، اور تھرمل پاور کے لیے آپ کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، فرنس آئل چاہیے ہوتا ہے. یہ فرنس آئل جو ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں، جب امپورٹ کریں گے آپ کا امپورٹ کا بل بڑھے گا، جتنا زیادہ خرچ ہوگا آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا، وہ چیز مہنگی اتنی ہی ہو جائے گی. صرف یہ ایک چیز مہنگی ہو گئی، اس کا اثر گڈس کے اوپر بھی ہوگا. بھائی نقل و حمل کس سے ہوتا ہے؟ گڈس ٹرانسپورٹیشن سے ہوتا ہے. جب ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہر چیز پہ اثر ہوگا. آئے دن دودھ کی قیمت آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بالکل ویسے ہی ہے جیسے پیٹرول کی قیمت. دودھ کے 1 لیٹر کی قیمت پیٹرول کے 1 لیٹر کی قیمت جیسی چلتی ہے. جتنی پرانی جائیں گے سیم نظر آئیں گے بیلنس. ابھی بھی دیکھ لیں گے تو تقریباً ملتے جلتے ریٹس اس کے نظر آئیں گے. تو یہ ایک بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی اس وقت ہوتی ہیں جب پیٹرول کو مہنگا کیا جاتا ہے، جب گیس کو مہنگا کیا جاتا ہے. آپ ایک چیز کو بڑھا دیں امپیکٹ آپ کا ساری چیزوں کے اوپر ہو جائے گا. لیکن نہیں بڑھایا جائے گا تو عیاشی پر نہیں بڑھایا جائے گا، انٹرنیٹ پر نہیں بڑھایا جائے. ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ کے تمام شعبوں کے اوپر آپ اتنا ٹیکس رکھ دیں، بالخصوص انٹرٹینمنٹ کے اوپر سارا ٹیکس ہی آپ اس کے اوپر رکھ دیں
پھر دیکھیے کمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایجوکیشن کو آپ سستے سے سستا کر دیں, میڈیکیشن کو آپ سستے سے سستا کر دیں. ایجوکیشن, انفارمیشن, میڈیکل, ان 3 شعبوں کو آپ سستا کر دیں. لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے اس کو آپ مہنگے سے مہنگا کر دیں. کال کو آپ ایک حد میں لے کر آ جائیں, لیکن آپ میں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کے اوپر لگا ہی نہیں سکتے ٹیکس. لگائیں گے تو آپ خسارے میں آ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو سوچ ہے, اس سوچ کی وجہ سے اب جب آپ انٹرنیٹ میں پیکج دیتے ہیں رات میں بات کرنا فری, تو رات سونے کے لیے ہوتی ہے کہ بات کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ رات تو سونے کے لیے بنائی گئی نا. لیکن آپ پتہ ہے آپ کو نا کہ رات میں جاگ کے باتیں کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ سب جانتے ہیں. کس کو ضرورت ہے بات کرنے کی؟ سب کو پتہ ہے. آپ مطمئن ہیں اس بات پر کہ ان کو یہ موقع دینا چاہیے کہ رات میں پیکج فری کر دو؟ سب جانتے ہیں, لیکن کر وہی رہے ہیں, چاہتے وہی ہیں, ہو وہی رہا ہے جو اس کے برخلاف ہے. آپ رات کی بات کو سب سے مہنگا کر دیں, پھر دیکھیں. آپ سب سے سستا پیکج دن میں کر دیں, پھر دیکھیں نہیں کریں گے, نہیں وہ کریں گے. تو میرے عزیز, ہمارا نظام اس طرح سے چل رہا ہے. ہم نے ترتیب کو بدل کر چلنا ہے, کیونکہ ہم نے جس کے پے رول پہ کام کرنا ہے, ہم نے جس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے, ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ آپ کو ان چیزوں میں مصروف کر دیا جائے جو لا حاصل چیزیں, جو صرف عیاشی ہیں, جو صرف تفریح ہے, اور آپ کو جو آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں, جو فائدے کے راستے ہیں, ان سے آپ کو ہٹا دیا جائے. آپ کی راتیں, میں بھی رات بھر جاگتا ہوں, میری عادت بچپن سے بنی ہوئی ہے, میرا روٹین ہی ایسا ہے. لیکن یہ سب کی نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ یہ ہونی چاہیے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ لوگوں کو ایگزمپشن ہونی چاہیے. مثلا کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے, اس کا کام ہی رات کا ہے. لازمی سروسز کے لوگ ہیں, ان کا کام ہی ہے, شفٹوں کے اندر کام ہوتا ہے. میری عادت کیسے پڑ گئی؟ میں بچپن سے محافل نعت میں جانا شروع کیا, اور محافل نعت عموماً رات میں ہوتی ہے, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, اور آدھی رات تک یہ سلسلہ جاری. اگرچہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے. مختصر رکھیں, مؤثر رکھیں, مختصر پر اثر. بہت طویل نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے فجر کی نماز انسان کی قضا ہونے کا اندیشہ ہو. وہ محفل نعت, وہ سیرت النبی کا درس, وہ درس قرآن, وہ درس حدیث کی محفل, وہ ذکر و اذکار کی محفل, وہ عرس, وہ جو کچھ بھی ہو, وہ شادی, وہ گھر کی تقریب, وہ کچھ بھی صحیح, وہ دعوت, ہر وہ شے جس سے آپ کے فرائض کے اوپر اثر آئے, وہ آپ کے گلے کا طوق بن جائیں گے. چاہے وہ نیکی کے نام سے ہو, چاہے وہ عیاشی کے نام سے ہو, چاہے وہ کسی نام سے ہو, چاہے دین کے نام پر ہو, چاہے وہ دنیا کے نام پر ہو. میرٹ ہے, وہ کسی کے لیے مختلف نہیں ہے. یہ بات سن لیں, بلا وجہ کی حمایت کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. بات درست ہو, درست انداز پہ قبول کر لینی چاہیے. تو میں اس بات کا بھی قائل نہیں, میں اس بات کا بھی قائل نہیں کہ گلیوں کو بند کر کے دین کے نام پر کوئی کام کیا جائے. میں اس بات کا بھی قائل نہیں کہ گلیوں کو بند کر کے, روڈوں کو بند کر کے, اور کسی اور معاملے کو اختیار کر لیا جائے, الا یہ کہ بات ایسی آ جائے کہ بغیر اس کے کیے کوئی چارہ نہ ہو, کہ توجہ نہ ہو رہی ہو, جیسے آج کل ہمارا حال ہے. آپ دیکھیے, آئے دن آپ خبریں سنتے ہیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں ذمہ دار کو گرفتار کر لیا گیا. تحریک لبیک پاکستان کے فلاں ذمہ دار کو آج فلاں جگہ سے گرفتار کر لیا. ابھی 4-5 دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار, صوبہ سندھ کے امیر
رکن شورا اور حکومت کی مذاکراتی جو ٹیم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی تحریک لبیک کی، اس کے ایک نہایت اہم سرکردہ رکن مفتی غلام غوث بغدادی صاحب قبلہ لاہور سے کراچی آنے کے لیے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاز رن وے پر تھا، وہاں سے جہاز کو واپس بلا کر اور ان کو اتروا کے گرفتار کیا گیا وہاں سے پولیس نے۔ ایسا لگا جیسے طالبان کا ترجمان احسان اللہ احسان جا رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا ذبیح اللہ مجاہد جا رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا وہ جو طالبان کے سرکردہ لیڈر ہیں شاید وہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ملک توڑا، بنگلہ دیش انہوں نے بنایا، انہوں نے 73 برس سے حکومت کر کے اس ملک کا اکنامی خالی کر دیا، انہوں نے 100 ارب کا ڈالر کا قرضہ لیا، انہوں نے یہ ملک گروی رکھا ہے، یہ موٹر وے گروی رکھ رہے ہیں، یہ خزانہ گروی رکھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے بم بلاسٹ کیے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ملک کو ترقی سے روکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے؟ ہم نے آج تک کبھی اس محراب و منبر سے اس ملک کو نقصان پہنچانے کا کوئی درس دیا ہو تو بتائیے، کوئی بات کی ہو تو بتائیں۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی محنتوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، اس میں کتنے لاکھ مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ ہے، اس میں کتنی ہزار مسلمان عصمت والی بچیوں کی عصمت فروشی کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں، عصمت دراندیزی کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں، کتنی مسلمان گھرانوں کے لٹنے کی داستانیں موجود ہیں، کتنے لوگوں کا اس میں قربانی کا ایک سرمایہ گیا ہے، جانیں گئی ہیں، مال گیا ہے، عزتیں گئی ہیں، مقام گیا، عہدہ گیا، دولت گئی، جائیداد گئی، اور اس کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ اور اس ملک میں دین کا نام لینے والے جنہوں نے ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ دین پر آزادی سے عمل کر سکیں گے، شعائر دین کو آزادی سے اختیار کر سکیں گے، نعرہ تکبیر بلند کریں گے، نعرہ رسالت بلند کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، اللہ کی حمد کریں گے۔ آج وہاں پر جب کرکٹ میچ کی باری آتی ہے تو اللہ اکبر کہنے پہ پابندی لگ جاتی ہے، مساجد کے مینار سے جو اسپیکر ہیں وہ اتروا دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو قرب میں جو مساجد ہوں ان کے جو ہے تالے پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کے قریب میں جو مسجدیں موجود ہیں، جب پی ایس ایل کا میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کراچی میں میچ ہو جائے تو جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تحریک لبیک کے دھرنے میں کہ وہ موبائل میں بچہ مر گیا، ایمبولینس نہیں گزر سکی، ایمبولینس میں یہ ہو گیا، اگرچہ کہ یہ ایسا ہوتا نہیں، یہاں تو صدر پاکستان گزرے تو رکشے کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ملک وہ ہے کہ جس میں صدر پاکستان کے لیے اسکارٹ لگی ہوئی ہو اور پکٹنگ ہو رہی ہو اور وہاں پہ ٹریفک روکا جائے اور آدھے گھنٹے کے اندر یہ حال ہو جائے کہ کتنے لوگ مر جائیں، وہاں کے لوگ ہمیں منہ دکھا کے کہتے ہیں کہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور خدا کے بندو تمہیں حشر میں کبھی سامنا نہیں کرنا، تمہیں قیامت میں منہ نہیں دکھانا، کس دھڑلے کے ساتھ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اٹھائیں وہ شیخ رشید کی وہ مذاکراتی اس ویڈیو کو جس میں وہ خود پڑھ کے پرچہ سنا رہا ہے، سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے، جتنے گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ بولے ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط بات کر رہا ہوں؟ میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول رہا ہوں، میں غلط بات کر رہا ہوں؟ سب کے سامنے بات ہے، لیکن آج جو سامنے بیٹھے جن سے مذاکرہ کر کے یہی بات کا وہ اعلان کر رہا ہے، آج ان میں سے ہر ایک کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ کبھی جنگ میں بھی یہ سنا ہے کہ دشمن کا ایلچی بھی اگر آ جائے تو اسے گرفتار کیا جائے؟ ہوا کبھی؟ یہ اصول ہے جنگ کا کہ دشمن کے ایلچی کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ تم تو آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہو اور جن کو اچھا مسلمان ایک طرف کہہ رہے ہو انہی کے بندے کو گرفتار کر رہے ہو۔ کہتے ہو ہمارے وزیر اعظم اور ان کی سوچ ایک ہی ہے، کہتے ہیں نا، بات دونوں کی ایک ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے، سوچ میں اختلاف نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، اس قدر جھوٹ، اس قدر دھوکہ، اس قدر فراڈ
لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پھر اچھا کہیں, اس کے باوجود بھی لوگ اس کی تعریف کریں. میں کہتا ہوں انہیں قبر میں حضور علیہ السلام کا سامنا کیسے کرنا ہوگا, یہ محشر میں کس طرح سے منہ لے کر جائیں گے. کوئی ہوگا ان کے سامنے کچھ دکھانے کو منہ, کوئی ہوگا ان کے سامنے کچھ پیش کرنے کو. لیکن وہ تو وہ ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہم بھی مزے لے رہے ہیں, ہماری شادیاں بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں, ہماری تقریبات بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں, ہماری تفریحات بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں, ہم ویسے ہی اپنے گھر کے معمولات میں لگے ہوئے ہیں, ہم ویسے ہی اپنی عیاشیوں میں لگیں. لیکن سوچو تھوڑی دیر کے لیے, کچھ لوگ صرف حضور کی محبت میں ہتھکڑیاں لگوا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر. کچھ لوگ صرف حضور کی محبت میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو چھوڑ کر, اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر, اپنی نوکریوں کو چھوڑ کر, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, ان کا مطالبہ کیا ہے, حضور کی عزت و ناموس کا پرچم بلند ہو. یہی مطالبہ ہے نا. ہم اگر وہ نہیں بن سکے, ہم اگر وہ نہیں کر سکے, تو کیا ہمارے دل میں ان کی قدر بھی نہیں رہی, کیا ہمارے دل میں ان کی عزت بھی نہیں رہی, کیا ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہیں کر سکتے, کیا ہم دو بول بھی نہیں بول سکتے, محض اس ڈر سے کہ اگر میں بولوں گا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا, اس ڈر سے کہ میں بولوں گا تو میں بھی انہی کا ساتھی قرار پاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بے غیرتی سے اور بزدلی سے اللہ محفوظ فرما دے. نہیں, ہمارا محراب و منبر یہ حق بات کا اعلان کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم بلا وجہ کسی کو نہیں بولیں گے, لیکن جب بات آئے گی تو وجہ ہوگی تو ضرور بولیں گے انشاءاللہ. حق بولنے پہ اگر سزا ملے تو ہمیں یہ سزا قبول ہے, ہمیں یہ سزا منظور ہے, ہمیں یہ سزا دے دو. لیکن ہم اپنی زبانوں کو حق بولنے سے, حق والوں کا ساتھ دینے سے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے اور ان کی حمایت کرنے سے یہ زبان خاموش نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب سزا کچھ بھی ملے, سزا کچھ بھی ملے, اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں, اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم انہیں بھول جائیں, ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے, ہم کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں ڈر کتنا ہے آپ کو کہ آپ کو پولیس پکڑ لے گی, آپ پر مقدمہ کر دے گی, آپ کو یہ کر دے گی, وہ کر دے گی. چلو اگر اتنا ڈر ہے تو خدا کے بندوں, مسجد میں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو, ہاتھ تو اٹھا سکتے ہو, یہ تو کہہ سکتے ہو یا اللہ 5 وقتہ نماز میں اپنے لیے بعد میں مانگنا, حضور کے ان غلاموں کے لیے پہلے مانگنا, کہ جو صرف تیرے محبوب کے دین کی خاطر یہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں, تیرے محبوب کے نام لیوا ہو کر یہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں. یہ کافروں کی حکومت ہوتی تو دل کو قرار آ جاتا, مگر کیا کریں کہ ادھر بھی دھوکے باز مسلمان بنے بیٹھے ہوئے. وہ دھوکے باز جو عوام کے سامنے معاہدہ پڑھ کر سنا کر اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قول سے پھر جاتے ہیں. یہ دور ہے, یہ وحشت ہے, یہ تکلیف ہے. آؤ ایک بات کا عہد کریں کہ اپنی دعاؤں میں ان مجاہدین کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جب دعا کریں گے ان کے لیے دعا کریں گے, پہلے ان کے لیے دعا کریں گے. یا اللہ, جو تیرے محبوب کی محبت میں سرشار ہو کر خلوص دل کے ساتھ, جو تیرے محبوب کی محبت اور وارفتگی کے اندر یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور اس کی پاداش میں دنیا انہیں سزائیں دے رہی ہے, آزمائش میں مبتلا کر رہی ہے, اے اللہ تو ان مجاہدین کی غیب سے مدد فرما دے. جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہتھکڑی سے گھبرا گئے, نہیں, لیکن اس لیے کہ مولا حق ظاہر فرما دے اور حق کا بول بالا فرما دے. دنیا یہ نہ کہے, تانے تو بہت پڑتے ہیں نا, دیکھو ہم کہتے تھے نا یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ارے سبحان اللہ, اگر حق کے رستے پر چلنے سے یہ ہوگا تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس سے لے کر اہل حق کا یہی طریقہ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا. امام اعظم ابو حنیفہ, جن کے ماننے والے آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد, اگر پورے مسلمانوں کی تعداد کو نصف دیکھا جائے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے. 1.5 ارب مسلمانوں میں سے 75 کروڑ مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور ہیں. اسی لیے امام اعظم کیا, امام تو امام مالک بھی ہیں,
امام تو امام شافعی بھی ہیں، امام تو امام احمد بن حنبل بھی ہیں، سب ہمارے سر کے تاج، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سب کے سردار، سب کے سردار۔ لیکن اس امام کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا، زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ امام حسن کو کیا کرنا پڑا؟ امام حسین کو کیا کرنا پڑا؟ خبیب بن عدی کو کیا کرنا پڑا؟ ذرا سی دیر کے لیے سوچئے کیا حال ہوا ان کا جو اہل حق تھے، اور اس دور میں ہی نہیں صرف، بلکہ اس دور میں بھی انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے، انہی کے رستے پر آنے والے جب آئے۔ امام احمد بن حنبل کو میں جب دیکھتا ہوں نا، ان کی سیرت کو جب پڑھتا ہوں، آپ نے تو صرف سنا کہ وہ امام ہے، آپ نے ان کو صحیح سے پڑھا نہیں، آپ نے ان کو صحیح سے جانا نہیں۔ میں بغداد شریف کے اس محلے میں ان کے مزار کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، مجھے امام کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی، جو میں نے علماء سے سنی۔ امام جب آپ کو ایک خلیفہ وقت کے حکم پر گرفتار کر کے جیل لے جایا جا رہا تھا، کیوں؟ اس زمانے میں یہ فتنہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے۔ مامون الرشید کا زمانہ، ہارون الرشید کا بیٹا، ہارون رشید اللہ ان پر رحم فرمائے، بہت بڑے حکمران تھے مسلمانوں کے، لیکن بیٹا ایک فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ مامون الرشید، کیا فتنہ ہوا؟ فتنہ اس کے زمانے میں یہ ہوا، کچھ علماء گمراہ ہو گئے اس بات پر کہ یہ قرآن یہ صفت الہی ہے یا یہ مخلوق الہی ہے، یہ اللہ کا کلام یہ صفت ہے یا یہ مخلوق ہے۔ وہ ماننے والا ہو گیا کہ یہ مخلوق ہے، لیکن علماء حق نے بتایا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت مخلوق نہیں ہوتی، صفت خالق کا حصہ ہے، اس کی عادات صفت کہلاتی ہیں، اس کے افعال صفات کہلاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی شانیں صفت کہلاتی ہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے، یہ صفت ہے اس کی، مخلوق نہیں ہے، یہ ذات کا حصہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، ممکن نہیں ہے، واجب ہے۔ یہ تھا ہمارا عقیدہ، اور یہی ہمارا عقیدہ آج بھی ہے۔ اللہ کی تمام ذات و صفات ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، نہ پیدا نہیں ہوتی، جو پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، جو ذات کا حصہ ہے، جو صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ بس اس زمانے میں یہ فتنہ پھیلا، اتنا پھیلا کہ اثر و رسوخ دربار میں انہی کا ہو گیا۔ اب جو اس کے خلاف بولے ان کو سزا، جو اس کے خلاف بولے ان کو سزا۔ امام کے سامنے بھی مسئلہ پیش ہوا، آپ نے وہی فتویٰ دیا جو اہل حق کا فتویٰ تھا، آپ نے فرمایا یہ صفت الہی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، حادث و ممکن نہیں ہے، واجب ہے یہ۔ جب یہ بات بیان کی، بادشاہ کے دربار میں، خلافت کے دربار میں شکایت آ گئی، خلیفہ نے دربار میں بلایا، آپ نے کلمہ حق بیان کیا، آپ کو اس کی پاداش میں، کلمہ حق کی پاداش، دیکھو تعریف بھری ہوئی ہے، حق کہنے پر کیا ملتا ہے؟ کہیں ہار اور کہیں کوڑا، کہیں ہار کہیں ہتکڑی۔ اللہ اکبر! کیا میرے آقا کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر بیڑیاں اور ہتکڑیاں نہیں تھی؟ پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ میں ہتکڑی۔ ابن زیاد کے دربار میں جب آپ کو لایا گیا تو اس عالم میں کہ شہزادے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں توق اور پیر کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ کون تھے؟ یہ کون تھے جن کا جسم کا بال بھی جو ہے نا اگر ہمیں مل جائے تو ہماری نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے؟ یہ وہ تھے، یہ وہ تھے۔ لیکن اسی قوم نے، کلمہ پڑھنے والی قوم نے، بتاؤ جب ان کو نہیں چھوڑا تو میری اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پھر غلام قاسم بغدادی کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر علامہ خاتم حسین رضوی کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر امام احمد بن حنبل کیا ہیں؟ اللہ اکبر! وہ امام احمد بن حنبل، جب میں ان کے مزار شریف کے دروازے پر کھڑا تھا بغداد میں، تو مجھے وہ بات یاد آئی
کہ امام کو جیل لے جایا جا رہا تھا، امام کو جیل لے جایا جا رہا تھا. ایک بدنام زمانہ ڈاکو ابو الہیثم بدنام زمانہ، وہ رہا ہو کر سزا پوری کر کے باہر نکل رہا تھا. اس نے دیکھا تو پہچان لیا. اس نے کہا کہ آپ امام احمد بن حنبل؟ آپ نے فرمایا فقیر کو احمد بن حنبل کہتے ہیں. اس نے کہا امام یہ جگہ آپ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہم جیسوں کے لیے ہے. زندان یہ تو ہمارے جیسوں کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، حق بیان کرنے کی پاداش میں یہ آزمائش ہے. اس نے کہا امام آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہو مخلوق ہے، میں نہیں مانتا. اس لیے انہوں نے مجھے سزا دینے کے لیے یہاں لے کر آئے. اس نے کہا امام آپ کو یقین ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ حق ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، وہ حق ہے. اس نے کہا پھر امام ایک بات یاد رکھیے گا، میں جھوٹا ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں فراڈیا ہوں، میں ڈاکو، میں چور، میں سب کچھ، لیکن انہوں نے مار مار کے میری کھال ادھیڑ دی، میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے ان کی بات نہیں مانی. امام آپ سچے، آپ حق کے دائی، آپ حق کے رستے پر، تو اپنی سچائی سے کبھی نہ پھریے گا، اپنی سچائی سے کبھی نہ پھریے گا. میں جھوٹا ہو کے ان کی بات نہ مانا، ہر ظلم برداشت کر لیا. یہ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیا، میں کہتا نہیں کیا. تو نے یہاں سے چرایا، میں کہتا نہیں چرایا. تشریف لے آئے نا باہر. میں ابھی بات کی بات پہلے بتاتا ہوں، پھر جو ہوا وہ بعد میں بتاتا ہوں. جب آپ بعد میں باہر تشریف لے آئے نا، آپ کو جیل میں کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑے کے اندر جو ہے کانٹے لگا کے مارے جاتے تھے. ایک کوڑا پڑتا تھا تو گوشت بھی نکلتا تھا اس کے ساتھ. روزانہ آپ کو کوڑے مارے جاتے، اور اس کے بعد لے جا. ایک دن کوڑے کھاتے کھاتے آپ کا تہبند جو ہے وہ کھل گیا. قمیص تو اتری بھی ہوتی تھی، پیٹ ننگی ہوتی تھی، کوڑے مارے جا رہے ہوتے، آپ کا تہبند ڈھیلا ہو گیا، قریب تھا کہ کھل جائے. آپ کے منہ سے دعا مولا اتنی لاج رکھ لینا، یہ تیری خاطر غلام کھڑا ہوا، اس کے ستر پوشی تیرے ذمہ ہے مولا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لاج رکھی ہے. ان کی آزمائش ہوتی ہے غلاموں کی، لیکن اللہ تعالیٰ محبوبوں کے انعامات بھی دکھاتا ہے. جب آپ چھوٹ کر آ گئے، یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھائی ہے جو سزا امام کو ملی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے. جب آپ باہر تشریف لائے اور کبھی بھی کھانے کے لیے بیٹھتے، کبھی بھی کسی معاملے میں، تو آپ ہمیشہ کہتے، دعا مانگتے نا جب، تو کہتے یا اللہ تو ابو الہیثم پر کرم فرما، یا اللہ تو ابو الہیثم پر کرم فرما، یا اللہ تو ابو الہیثم کا بھلا کر دے، یا اللہ تو ابو الہیثم کی خیر کر دے. بیٹے کہتے ابا جان آپ دعا ہمارے لیے بعد میں مانگتے ہیں، ڈاکو کے لیے پہلے مانگتے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو الہیثم اگر مجھے نہ ملتا اور اگر وہ مجھے یہ نصیحت نہ کرتا، شاید اس تکلیف کو دیکھ کر میرے قدم ڈگمگا جاتے، میں گھبرا جاتا. جب میں کمزور پڑتا مجھے ابو الہیثم کا قول یاد آ جاتا. اے امام سچے ہو تو کبھی ہارنا نہیں ان سے، کبھی ہارنا نہیں ان سے. سبحان اللہ، کبھی کون کیسی نصیحت کر جاتا ہے اور کس کی بات کیا بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تو امام احمد بن حنبل پر اپنا کروڑا رحمت نازل فرمائے، ان کے حق بیان کرنے پر رحمت نازل فرمائے. لیکن ہم نے دیکھا حق بیان کرنے میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ کیوں؟ میں نے قرآن کریم کی صورت اسی لیے پڑھی ہے. یہ صورت میں سارے سال ہی خطبے میں پڑھتا رہوں نا، تب بھی یہ مضمون ساری زندگی ہمارے لیے کافی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. اور امام احمد رضا کے منہ سے سن لیں گے تو زمانے کی بھی تعریف کیا خوب کر گئے. یہاں کے عصر کے 3 معنی ہیں، زمانہ یا عصر کا وقت، یا عصر کا وقت. اور میرے امام نے بہت ہی خوبصورت بات کی، فرمایا جب سرکار آ گئے تو سارے زمانے ہی سرکار کے زمانے ہیں. فرمایا زمانہ محبوب کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم. زمانے میں کیا رکھا ہے؟ محبوب آئے ہیں. زمانے میں کیا رکھا ہے؟ بذات خود زمانہ کچھ بھی اس لائق نہیں کہ اس کی قسم یاد کی جائے.
زمانے کو نسبت محبوب دو جہاں کے قدوم ناز سے ہو گئی ہے، اس لیے زمانہ محترم و معتبر کہ رب کریم اپنے پاک کلام کے اندر والعصر کہہ کے اس کی قسم یاد فرما رہا ہے، والعصر، اور زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ لیکن سب کے لیے کہہ دیا نا، اب استثناء، ایگزمپشن، کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 4 باتیں بتائیں، جن میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خسارے میں نہیں۔ ان 4 باتیں کے علاوہ جس میں ان 4 باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی تو اس کو خسارہ ہو سکتا ہے، یا جس میں یہ 4 باتیں نہیں وہ تو خسارے کے اندر۔ الا الذین آمنوا، پہلی چیز ایمان، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین، حق کی تلقین، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید، یعنی ایمان، اعمال صالحہ، حق کا پرچار، برائی سے روکنا، سچائی کو کہنا، نیکی کو پھیلانا، اور ظلم اور زیادتی پر صبر کی تلقین کرنا، خود بھی اور دوسروں پر۔ یہ ہے پوری زندگی کا فلسفہ مومن کی۔ مومن کے ساتھ یہی پیش آتا ہے، وہ حق بات کرے گا، مشکل میں آئے گا، آزمائش میں آئے گا، اور جب آزمائش میں آئے تو صبر کو اختیار کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اس پوری سورہ مبارکہ کی عملی تفسیر نظر آتی ہے، اس پوری سورہ مبارکہ کی عملی تفسیر اگر دیکھنا اس دور میں، کیونکہ ہم کسی اور کی بات بتائیں گے تو لگے گا کہ وہ تو کتابی شخصیت تھے، وہ تو کتابوں میں پڑھ لی، اب ایسا کہاں۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں انہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہیں آپ سب نے محسوس کیا ہے، ان کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر طاری ہوئے ہیں، آپ نے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے۔ اگر پیر سے بھی معذور ہو جائے، خلوص سچا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیسی عظمت و بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے زندگی کی عملی راہوں کے اوپر ہمارے سامنے ایک مثال اور نمونہ چھوڑا ہے۔ ہم ان سے ایسے ہی محبت نہیں کرتے، ہم ان کے چہرے سے صرف محبت نہیں کرتے، ہم ان کے گوری رنگت سے صرف محبت نہیں کرتے، ہم ان کے چمڑے سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کے کسی اور بات سے محبت نہیں کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے نبی پر فدا کر دیا۔ بولیں سچی بات ہے کہ نہیں؟ خود کو بھی پیش کر دیا، اپنے اہل خانہ کو بھی پیش کر دیا، اپنا گھر بار بھی پیش کر دیا۔ آج ان کی اہلیہ کے دل سے کوئی پوچھے، شوہر بھی چلا گیا، ایک بیٹا 2 مہینے سے جیل کے اندر بند ہے، 27 سال کا نوجوان ہے، آپ بتائیں کتنوں کے اندر دم ہے اتنے عرصے جیل کے اندر جائے؟ ہے کسی میں دم؟ اور وہ بھی بغیر کسی گناہ کے، وہ بھی بغیر کسی جرم کے۔ 200 FIR اس شخص کے اوپر، کتنی ہے؟ 200 FIR۔ یہ وہی ہے نا خادم حسین رضوی صاحب جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا، یہی تھے نا؟ یہی تھے؟ بولیے، یہ پاکستان کے آرمی چیف تھے، یحییٰ خان یہی تھے، ایوب خان یہی تھے، بھٹو یہی تھے، ضیاء الحق یہی تھے، بے نظیر یہ تھے۔ او بھائی یہ کون ہے؟ بلاول ہیں، نواز شریف ہیں، کیا ہے؟ سب تو چور اچکے ہیں۔ یہ جب یہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے محبوب کے لاڈلے ہیں، یہ پیارے ہیں، یہ نیک ہیں، یہ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں، یہ کامیاب ہونے والوں میں سے۔ بولیے کوئی یقین اس میں کوئی شک ہے؟ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی، انہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تم سب کو گرفتار کر لو، تم سب کو بند کر دو، کیا حق دب جائے گا؟ نہیں، حق ظاہر ہو کر رہے گا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ چاہے اس کو باہر کے کافر مغلوب کرنے کی کوشش کرے، چاہے ان کے متاثر، ان کے ایجنٹ، ان کے پیرول پر نام نہاد اسلام کے کہلانے والے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے ماحول کے اعتبار سے، لیکن اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام غالب رہے گا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اور چند دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ۔ یہ آزمائش کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے۔ یہاں حق کہنے پہ سختیاں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ سب ظالم خائب و خاسر ہو جائیں گے، ان کے منہ کالے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اور حق کا پرچم بلند ہوگا. ہم پھر بھی اور ابھی بھی ہر حال میں یہی کہتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت. باہر پولیس موبائل کھڑی ہے, نعرہ لگائیں گے؟ نعرہ منہ پہ رہے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ لڑنا شروع کر دیں, نہیں, یہ بھی اپنے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی مسجد فیضیہ سے یہی نعرہ نکل رہا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.